ہمارے باندھے کاروائی پوری کرنے کے لیے سر تو ڈھانپتے ہیں، مگر مسجد کے کسی گوشے میں پڑی گرد آلودہ پرانی کھجور کچی ٹوپی سے، وہ بھی اگر مولوی صاحب کی تاکید کرنے والی بات ذہن میں نہ ہو تو شاید یہ تکلیف بھی گوارا نہ کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے غربت کے باوجود 200 روپے یا 2000 کا سوٹ لے کر پہننا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ دوستوں کے سامنے ناک نہیں رہتی، مگر اس شہنشاہ کے سامنے جب آتے ہیں اس کے آداب و رضا اور حکم کی پرواہ کیے بغیر اس کی خصوصی جو ہے اس کی حضوری میں پیش ہونے کے لیے ہمارے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، تو کچی ٹوپی ہی رہ جاتی ہے، تو وہ بھی کاروائی پوری کرنے کے لیے لوگوں کے عقل پر بعض دفعہ تو ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ عین درمیان سے پھٹی ہوئی کھجور کی ٹوپی سر پر سجا لینے کو بھی عار نہیں سمجھتے، اور پھر لوگوں کی گردنیں پھیلانتے پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پر غضب یہ کہ بعض دفعہ تو تکبیر و اقامت پڑھنے کی ہمت بھی کر لیتے ہیں۔ اس بارے در مختار شامی فتاوی میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ایسی پھٹی ٹوپی پہننا مکروہ ہے، بلکہ اکثر علماء کرام تو کھجور کی ٹوپی پہننا ہی مکروہ فرماتے ہیں، اور ایسی ٹوپیاں رکھنے والے کو پسندیدہ قرار نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو خود ہی اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی بڑا بے نیاز ہے۔ جن کے بالوں کی سجاوٹ کی وجہ سے سنت ترک کرتے ہو، اگر وہ بال ہی گرا دے اور گنجا کر دے تو اس کے لیے مشکل نہیں۔ تیسرا گروہ وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے مگر ہے وہ وہابیوں کا گروہ ہے، جو جان بوجھ کر بلا عذر ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی خدمت میں انہی کے علماء کے فتویٰ زیر قلم ہے کہ ان کے علماء کا کیا اس میں ان کی رائے ہے، کیا فتویٰ ہے، مختصر جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ مجلہ اہل حدیث ہے، گجرانوالہ سے یہ شائع ہوتا ہے، جس کی جو ہے جلد 15 شمار اور 22 صفحے میں مجلے کے مفتی نے فتاویٰ دیا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، صحابہ کرام سے جواز ملتا ہے، مگر بطور فیشن لاپرواہی تعصب کی بنا پر مستقلاً عادت بنا لینا، جیسا کہ آج کل درکے ہوئے مسلمان عادت بنا ہوئے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ صحیح نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل نہیں کیا۔ درج ذیل فتاویٰ 3 فتاویٰ کی روشنی میں یہ رسالہ اعتصام لاہور سے جاری ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سید محمد داؤد غزنوی صاحب جو اہل حدیث اپنے آپ کو لکھتے ہیں، سر اگرچہ اعضاء سطر میں سے نہ صحیح، لیکن آداب میں نماز سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ بلا وجہ ننگے سر نماز نہ پڑھی جائے۔ مزید لکھا کہ ننگے سر نماز پڑھنے کی رسم جو پھیل رہی ہے اسے بند کرنا چاہیے، اگر فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی تو مکروہ ہوگی۔ یہ مکروہ ان کے علماء نے بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر عاجزی کے خیال سے پڑھی تو یہ نصارہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، خشوع کی علامت نہیں، اور جو سستی سے ایسا کرے کہ منافقین کی ایک خلوت جو ایک جماعت ہے اس سے مشابہ ہوگا وہ انسان۔ تو اسی طرح شیخ الحدیث علامہ محمد اسماعیل سلفی صاحب نے لکھا کہ ننگے سر نماز درست ہے، مگر اسے عادت نہیں بنا لینا چاہیے۔ امام اگر نماز کے بعد پاؤں آسمان کی طرف کرے یا مقتدی ایسا کرے تو حدیث میں اس کی رکاوٹ ثابت نہیں ہوگی، لیکن عقل مند ایسا نہیں کرے گا۔ ننگے سر کی عادت بھی تقریباً اسی نوعیت کی ہے، جواز کے باوجود ایسی عادت عقل و فہم کے خلاف ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل علم کا طریق وہی ہے جو اب تک مساجد میں متواتر اور معمول کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، میری نظر سے آپ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح میری نظر سے نہیں گزری جس سے ننگے سر نماز کی عادت کا جواز ثابت ہو۔ یہ حوابیوں کا مولوی جو کہہ رہا ہے حدیث صحیحہ میری نظر سے نہیں گزری کہ ننگے سر جس سے ثبوت ملتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہو، محض بے عملی یا بد عملی کی وجہ سے یہ رواج پڑ رہا ہے، بلکہ جاہل لوگ تو اسے سنت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ فعل فیشن کے طور پر جو ہے جو روز بر روز بڑھ رہا ہے، یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح سید عبد الجبار غزنوی بابیوں کا مولوی ہے، بہت بڑا مولوی ہے، وہ اپنے فتوے میں لکھتا ہے اگر تعداد اور خشوع و عاجزی کے خیال سے ننگے سر نماز پڑھی جائے تو یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اسلام میں ننگے سر رہنا
سوائے احرام کے عاجزی کی علامت نہیں، یعنی کہ سوائے احرام کے جب بندہ احرام باندھتا ہے، حج و عمرہ کرتا ہے، اس وقت صرف ننگے سر رہنے کا حکم ہے، عاجزی کے طور پر بھی ننگے سر اس کے علاوہ نہیں رہ سکتا انسان۔ اور پھر ان غیر مقلدین کو نماز پڑھانے والے امام اکثر ننگے سر نماز نہیں پڑھاتے، تو یہ بات تعجب خیز ہے کہ امام کے لیے سر ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے اور مقتدیوں کے لیے ننگے سر رہنا یہ سنت ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی سنت ہے۔ عظیم اور مشہور عظمت شیخ نے دورہ افغانستان کے بعد لکھا کہ ننگے سر رہنا یہ جو ہے وہ یہودیوں کی علامت ہے اور طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے امامہ مبارک پہنا جائے، پہننا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک کا نام صحاب تھا۔ ہمارے امامہ پہنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں اپنی آرامگاہ میں خوش ہوتے ہیں۔